آپ کے والد ماجد زندے رہنے چاہیے، آپ کی والدہ ماجدہ تابع رہنی چاہیے تھی، اور آپ کا دنیا کے اندر رہنے سہنے کا کوئی شاہانہ انداز ایسا ہونا چاہیے تھا۔ والد بھی ہوتے اور پھر ایک کنبہ ایک گھرانا ہوتا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کو یہ لال، یہ جوہر، یہ موتی، یہ ہیرا تھا۔ اس کے لیے اللہ نے والد کو بھی ایک مختصر عمر نصیب کی اور ایک مختصر وقت تک رکھا۔ اگلا کام ان کا نہیں تھا، یہاں پورا ہو گیا، اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اور اللہ نے حضرت آمنہ کو، امی آمنہ کو سے ایک کام لینا تھا، اتنا ہی کام تھا، یہاں تک اتنی مختصر عمر دی تو اللہ نے اپنے موقع کے اوپر ان کو اٹھا لیا۔ اور حکمتیں یہ تھیں کہ ایک ایسا ہیرا، ایسا لال جو یتیموں کا ہمدرد، بے کسوں کا، بے سہاراؤں کا ہمدرد، بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرنے والا، اور یتیموں کے درد کو سمجھنے والا، یتیموں کا حق ادا کرنے والا، یتیمی کو پہچاننے والا، اور غم زدہ لوگوں کا غم خار اور بے بسوں بے کسوں کا سہارا بننے والا، اس کو اس یتیمی سے رب نے گزارنا تھا۔ یہ یتیمی کے دن دکھانے تھے، اور پھر تربیت ہو کسی دانا کی، کسی خود مربی کی، اور جس کی تربیت کی جائے اس کا ایک خاص آگے مقصد ہو، اس سے کام کیا لینا ہے، اس کی تربیت اسی انداز کی ہوتی ہے۔ مربی رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری تعریفیں ہر حال، ہر آن، ہر مکان، ہر جا اس کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، پالنے چلانے والا، اس کائنات کی حکمت جو رحمان رحیم ہے، کائنات کے خالق کی حکمت، دانائی، وہ مربی ہیں، وہ تربیت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ والد کے سائے میں رہتے تو اللہ کی حکمت کے مطابق شاید یتیموں کو جن کے والد سر سے چلے جاتے ہیں نہ پہچان پاتے، آپ ماں کے پاس رہتے تو شاید جن کی مائیں جدا ہو جاتی ہیں، چھوڑ جاتی ہیں، نہ پہچان پاتے۔ یہ رب کی مرضی تھی، اور جن کی جدائیگی ہو اپنوں سے، جو بے سہارا رہ جائیں، شاید ان کی بے سہارگی کو نہ پہچان پاتے۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شروع سے انتظام کیا اور دکھایا کہ ایسے تربیت بھی کی جاتی ہے، ایسے کسی کو کسی کا درد بھی سمجھایا جاتا ہے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ایک استاد کو اپنے شاگرد کی تربیت کرنی ہے، ایک پیر کو اپنے مرید کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیا مقصد ہوتا ہے، کیسے کی جاتی ہے، یہ تربیت ہے۔ اور جب یہ تربیت یافتہ میدان میں آ جائے گا، پھر دیکھنا کس کا تربیت کیا ہوا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ اس لیے ان کو ان چیزوں سے گزارا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ یہ کل جا کے کوئی کہہ دے کہ یہ تو فلانے ناز و نخروں کے اندر پلا ہوا ہے، یہ دادے کی پرورش میں رہا ہے، یہ باپ کے سامنے رہا ہے، یہ شہزادہ کے طور پہ پل کے آیا ہے، اس سے کیا ہے۔ جیسے کل پرسوں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ کہنے والے کہتے تھے کہ یہ بشر بھی نبی ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہوتا، ہم جیسا ایک آدمی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، اسے کون نبی کہے۔ اور اس کے مقابلے میں تو ہم اچھے یہاں موجود تھے، اس ان کے مقابلے میں تو وہ فلانے اچھے موجود تھے۔ رہا یہ اعتراض ابو لہب کو بھی رہا،
ابو جہل کو بھی رہا، عتبہ کو بھی رہا، کسی کو رہا کہ اگر جبرائیل کو آنا تھا تو جبرائیل یہاں ہمارے محل میں آتا، وہ کہاں وہاں جھونپڑیاں تلاش کرتا رہا، اور وہ یہاں ہمارے مکان پہ آتا۔ اور یہ اعتراضات ہوئے بھی کہ اگر نبی تھے تو گود میں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اعتراضات ہوتے رہے اللہ نے، لیکن وہاں نہیں آئے جبرائیل، وہاں نبوت ان کے مقدر میں نہیں تھی، وہ ان غموں کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ جس کی تربیت ہو رہی تھی اس کو ایسے ہی لانا تھا کہ کل جا کے کوئی احسان نہ جتلا دے کہ ہم نے ان کو پالا اور یہ کسی کے محتاج تھے، یہ کسی کے محتاج نہیں، اور یہ محتاج ہیں تو اللہ کے ہیں، اور کوئی یتیم کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کب اس کو چمکا دے، کہاں کھڑا کر دے، کیا کام اس سے لے لے، تمہاری نظریں نہیں پہچان پائیں گی۔ خبردار، یتیموں کا حق مارا جائے، یتیموں کو دھتکارا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ایک حدیث آ رہی تھی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ میں اخلاق کو اعلیٰ درجے تک پہنچاؤں، اخلاقیات سکھاؤں۔ ان میں سے اخلاق کا ایک یہ درجہ بھی تھا کہ یتیموں کی دیکھ بھال، یتیموں کے درد کو سمجھا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حکمتوں کے تحت اللہ نے شروع سے ہی، جب ابھی ماں کے شکم میں تھے تو باپ کا سایہ چلا گیا، اور جب دنیا میں آئے، آتے جاتے پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں بھی جدا ہو گئی، دادا بھی جدا ہو گیا، اور اگلی زندگی کا سفر آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جب اپنی ماں کی گود میں تھے تو کچھ دن دودھ آپ کو آپ کی والدہ امی آمنہ نے پلایا، اور کچھ دن وہ باندھی جو کل ذکر آیا تھا کہ ابو لہب نے اس خبر کے سننے کے اوپر آزاد کر دی تھی کہ آپ کے یہاں ایک ایسا خوش قسمت خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے آپ کے خاندان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے یہ اچھی خبر سنائی، چلے جاؤ، آزاد ہو جاؤ۔ تو وہ سویبیہ، وہ بھی ان کی آزاد کردہ باندھی، بڑی ایک شفقت اور محبت تھی ان کو، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن دودھ پلایا۔ تو آج آ کے یہ عرض ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دور میں جو لوگ قبیلہ بنو سعد یا دوسرے قبیلوں سے آئے لوگ اور جو بچے تھے وہ بچے بھی لیے، آتے پہلے اس بچے کے پاس آتے گئے اور دیکھتے گئے، بچہ اچھا لگا، بچہ پیارا لگا، پر مال تھا، پیشہ تھا، تو مال کون دے گا، کس سے ملے گا، کیا ملے گا، اگلا کام کیسے چلے گا، یہ پتہ نہیں تھا، مقدر کہاں سے چمکیں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کے اللہ کے لیے کوئی کام ہو، اللہ کہاں سے کیا دے دیتا ہے۔ اللہ عقلوں کا محتاج نہیں، اللہ شکلوں کا محتاج نہیں، اللہ گھرانوں خاندانوں کا محتاج نہیں، بس وہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ لوگ آ جا کے اور بچے انہوں نے لے لیے، ان کو بچے ملے اور یہ واپس چلے گئے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند حارث ابن عبدالعزیٰ سے کہا کہ ایسا لگتا ہے ہمیں خالی واپس جانا پڑے گا، تو خالی واپس جانے سے بہتر ہے وہ یتیم غریب بچہ لے لیا جائے، اور اسی کو لے لیتے ہیں، ملا کچھ تو ملے گا، نہ ملا تو چلو اللہ مالک۔ تو حارث ابن عبدالعزیٰ انہوں نے کہا میری بھی یہی رائے ہے، اس بچے کو لے لیتے ہیں۔ تو جب بچہ لے لیا، پھر میں نے وہ عرض کی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بہت کمزور، ایک گدھی تھی جس پہ سوار ہوتے تھے، وہ بھی بہت کمزور تھی، اور اپنی دونوں چھاتیوں سے دودھ بالکل نہیں تھا، بچہ بلبلاتا رہتا تھا، جو گود میں بچہ تھا وہ بھی بھوکا رہتا تھا، اور خود بھی کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں ہوتا، بہت کمزور، اور پڑوسن اور پڑوسی مزاج ہوتا ہے تانا دینے کا، تو تانا دے دیتے ہیں، منہ کو بند کرتے 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 ایک تانا مار ہی دیتے ہیں، تو تانا دیتے حلیمہ کیا ہوا تیری اونٹنی کو، تو کیا جواب دے بیچاری۔ لیکن جب یہ بچہ گود میں آیا، جب اس بچے کو لے کے سواری پہ سوار ہوئی، اور پھر اس سواری کی وہ برق رفتار، بجلی جیسی رفتار، اس کی رنگت میں تبدیلی، اس اونٹنی کے اندر طاقت،
ہمت، اس گدھی کے اندر طاقت، ہمت، اور امی سعدیہ حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے دودھ جاری، اور اس بچے نے دودھ پیا دوسرے والے نے تو وہ بھی شکم سیر ہو گیا، کئی دنوں کی نیند نہ آنے والی بھی اس وقت آ گئی، آرام میں سو گیا۔ اور ایک بات یہاں سے اور ملتی ہے، جب یہ راج دلہرا، یہ یتیموں کا والی، یہ یتیموں کو سہارا دینے والا، یہ سبب تخلیق کائنات، خدا کا لاڈلا، خدا کا پیارا، آمنہ کا لاڈلا دنیا میں جو آ رہا ہے، یہ پیدا ہی ہوتا ہے، پیدا ہی ہونے سے حق کی آوازیں گونجنے لگیں، باطل تھر تھرا گیا، کانپ گیا جس وقت پیدا ہوا، تو وہ محل کے کنکرے بھی گر گئے، وہ ہزاروں سال سے ایران میں آگ جلنے والی ایک دم ایک آن میں بجھ گئی اور دنیا کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ آ گیا کوئی میدان کے اندر، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی پٹاخے نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی نعرے نہیں، بس آ گیا، خود ہی زمین کے اندر زلزلہ آ گیا کہ حق کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، کوئی میدان میں آ گیا، چاروں طرف آوازیں پھیل گئیں، چاروں طرف آنکھیں کھل گئیں، کاہنوں کی، جنات کی، آخر کون ہے؟ آسمان کے اوپر چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں، جنات کی میٹنگیں شروع ہو گئیں، ہوا کیا، کون ہے، کہاں ہے؟ آخر وہی تو نہیں جو تورات میں پڑھا تھا، آخر وہی تو نہیں جو انجیل میں پڑھا تھا، لگتا ہے۔ کاہنوں نے کہا تلاش کرو ڈیٹ کیا ہے، دیکھو آج مہینہ کون سا ہے، دیکھو سن کون سا ہے، اور مکہ کا رخ کرو اور قریشیوں کے قافلوں کو پکڑو، ان کی تلاشیاں لو، لگتا ہے وہ آ گیا ہے۔ اسی لیے یہ کنکرے گرے اور سکون ختم ہو چکا ہے، اور دوڑنے لگے ادھر ادھر کاہنوں کے پاس۔ یہ راج دلہارا جب آتا ہے، امی عائشہ، امی سعدیہ کی گود میں جاتا ہے، جب دودھ پیتا ہے، یہاں سے حق گوئی کی تعلیم شروع ہو گئی، یہاں سے اخلاق کی تعلیم شروع ہوگی۔ آج دنیا کے اندر جو جنگیں ہیں حق لینے کی ہیں، حق دینے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ جب حق دینے کا پوچھا جاتا ہے، صاحب آپ حق ادا کیجئے، تو منہ نیچے ہو جاتا ہے، روٹھ جاتے ہیں، کب لیا کب کا۔ اگر صرف اتنی آواز تبدیل ہو جائے، حق ادا کرنا ہے، ساری جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، جنگیں ختم ہوتی نہیں۔ صرف لینے کی آواز ہے، حق دے دو، تو دینے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں، اس لیے کہ میں خود تیار نہیں ہوں تو مجھے بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں تو اللہ میرے حق خود دلوا دیتا ہے، دوسرے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ امی سعدیہ نے نہیں سوچا کہ یہ بچہ ایسا کرے گا، تو جس طرف ان کا دانی طرف دودھ پیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جب پلٹ کے دوسری طرف لگایا تو جہاں دوسرا بھائی دودھ پیتا تھا وہاں دودھ نہیں پیا۔ تعلیم شروع ہو گئی، یہیں سے اخلاقیات شروع ہو گئیں، اور جب لے گئیں وہ، تو اب وہ اونٹنی برق رفتار چلی، اب وہ تانے دینے والے دیکھتے ہیں، سعدیہ آج کیا کھلا دیا، آج کیا چارہ ڈالا تو نے اونٹنی کو، تیری اونٹنی دودھ بھی دے رہی ہے، دھوئے جا رہے ہیں اور دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، پیتے جا رہے ہیں، دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، بانٹتی جا رہی ہے تو دودھ ختم ہی نہیں ہوتا، آخر بات کیا ہے؟ کیا بتاؤں، یہ راز مجھے بھی معلوم نہیں۔ حارث ابن عبدالعزیٰ کہتا ہے کہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ، لگتا ہے ہم نے فیصلہ اچھا کیا ہے، یہ جو بچہ آیا ہے نا، یہ بڑے مقدر لے کے آیا ہے، یہ قسمتوں والا بچہ ہے، ہمارے تو مقدر جاگ گئے۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے چلتی ہیں، اور جب اپنے گھر میں پہنچتی ہیں تو گھر میں جو برکتیں آئیں، جو رونقیں آئیں، وہ گھر کا سکون، وہ گھر کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو گئی، وہ نا اتفاقی اتفاق میں تبدیل ہو گئی، وہ برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو گئیں، اور بکریوں کے اندر بھی دودھ آ گیا، اور جہاں سے بکری چر کے آتی ہیں شام کو آ کے دودھ دیتی ہیں، دھوتے ہیں بکریوں کو، دودھ نکالتے ہیں، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ دوسرے ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنے چرواہوں کو کہتے ہیں کہ تم نے بکریوں کو اچھا چراگا نہیں دیا، چراغے میں نہیں لے گئے، اچھا چارہ نہیں دیا، اس لیے ہماری بکریاں دودھ نہیں دے رہی۔ حلیمہ کی بکریوں کو کیا ہوا؟
آج تک وہ سوکھی ہوئی بکریاں وہ آج دودھ دے رہی ہیں، ہماری بکری دودھ کیوں نہیں دے رہی؟ فلانے چراغے میں جانا کل، اور اگر نہ گئے تو دیکھنا چرا کے لاتے ہیں، شام کو دودھ نکالتے ہیں، وہی حال ہے، دودھ نہیں۔ حلیمہ کی بکری اگر کہیں سے بھوکی بھی آ جاتی ہیں، جب دودھ نکالتی ہے حلیمہ تو دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آ جا کے سب نے کہا کہیں مت لے جاؤ، وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، اسی جگہ میں لے جاؤ، اس لیے کہ لگتا ہے کچھ وہاں راز ہے، ساری منصف کوئی آ گیا ہے، اور عدل کرنے والا کوئی آ گیا، انصاف کرنے والا کوئی آ گیا، ظلم سے نکالنے والا کوئی آ گیا، نیچوں کو اٹھانے والا کوئی آ گیا، اور کوئی آ گیا ہے، لے جاؤ حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ بھی چر کے آتی ہیں، پھر رات کو دودھ نکالتے ہیں، پھر وہی حال ہوتا ہے، حلیمہ کی بکریوں کا دودھ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ان کے اوپر اللہ اربوں کروڑوں اور اربوں خربوں درود و سلام نازل کرے۔ ایک بار عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اب یہ راج دلارے امی سعدیہ کے پاس وقت گزارتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور بس پھر وہ برکتیں، پھر وہ ان کی رونقیں ابھرتی چلی جاتی ہیں۔ تقریباً انہوں نے 4 سال کا عرصہ گزارا۔ 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اس لال کو واپس لاتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی آمنہ کے پاس، اور دل تڑپتا ہے، دھڑکن ہے دل کے اندر کہ اگر امی آمنہ کہہ دیتی کہ ابھی سال ایک اور لے جاؤ واپس، ابھی 2 مہینے رہنے دینا تھا، کیوں جلدی لے آئیں؟ اگر ایسا کہہ دیتی، کیا پتا کون چھوڑے اس لال کو، وہ تو ماں ہیں، ان کا تو جگر ہے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ تمنا لے کے آئیں، اور ایسے ٹھٹرتے آگے کیا، یہ آپ کا لال ہے، یہ میرا سونا ہے، لے لیجئے، تمنا تو دل میں ہے کہ نہ دوں، اور اگر آپ واپس کر دیں تو اس وقت مکہ کے اندر کچھ وبائی بیماریاں، ایسے قسم کے کچھ طاعون وغیرہ تھے، تو امی آمنہ نے بھی دل پہ پتھر رکھا اور کہا کہ لے جاؤ 2 سال کے لیے اور لے جاؤ۔ تو پھر امی سعدیہ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ میں تو خوش ہو گئی، بس پھر کہنا کیا تھا، میں لے کے واپس آ گئی۔ اسی دوران آپ نے بکریاں بھی چرائیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ پھر آپ جاتے بھی تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اس دوران آپ کے ساتھ ایک معاملہ بھی پیش آیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر جس کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 مرتبہ، مشہور روایتوں کے مطابق 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، اور ایک مقصد کے تحت، وہی جو آپ کی تربیت چل رہی، موقع کے اوپر 4 سال میں تھے، بچے تھے تو سینہ چاک ہوا، آپ بکریوں کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ آپ کے وہ رضائی بھائی بھی تھے حضرت عبداللہ، اور بھی بچے تھے۔ تو اچانک وہ بچہ دوڑتا ہوا گھر آیا، کہا امی وہ قریشی جو بچہ تھا نا، ہمارا قریشی بھائی، کوئی آیا، آ کے اس کا سینہ چاک کیا، اور پھر سینے سے کچھ نکالا، اور اس کو کچھ کیا، اور کرنے کے بعد اس کو پھر رکھا، اور پھر سیل کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو کانپتی ہوئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دیں، دوڑتی ہوئی گئی، ان کے خامد بھی گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور نشان بھی لگا ہے، بچے کیا ہوا؟ ایسے آئے، 2 آدمی آئے، ایک ان کے ساتھ ایسا تھا، انہوں نے کوئی تشتری لی ہوئی تھی، اور اس میں میرا سینے چاک کیا، اندر سے کچھ نکالا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، آپ کے سینے سے جنت سے تشتری لائے، جنت کا پانی لائے، جبرائیل امین آئے، 7 فرشتے آئے، اور سینے میں سے دل کو نکالا، دھویا، پھر رکھا، پھر سینے کو سیلا، اور سیل کے چلے گئے، اس لیے کہ یہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں عام بچوں کی خصلتیں نہ آ جائیں، عام بچوں کی عادتیں نہ آ جائیں، اس کے اندر غفلت نہ آ جائے، اس کے اخلاق کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کے قریب کوئی ایسی دنیا کی میل نہ آ جائے۔ اس کے سینے کے محافظ ہم ہیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں، کوئی اس کا استاد نہیں بن سکتا، کوئی اس کا نگہبان نہیں بن سکتا، ہم اس کے نگہبان ہیں، یہ عام بچوں جیسا نہیں، اس لیے ان کا سینہ چاک کیا گیا۔
اور ایک موقع کے اوپر 10 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس موقع کے اوپر بھی سینہ چاک کیا گیا۔ ایسے ہی فرشتے آتے، سینہ نکالتے، دھوتے اور پھر رکھتے۔ اس عمر کے اندر ایک لڑکپن کی عمر آتی ہے اور آگے حالات آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، لہو لعب میں شریک ہوتے ہیں، طرح طرح کی کھیلوں میں جاتے ہیں، تو ان کھیلوں سے، ان کی محبت سے، ان لغویات سے اللہ نے پاک رکھنا تھا۔ پھر سینے کو ایک بار چاک کیا اور پھر دھویا، پھر صاف کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بعثت کے موقع کے اوپر 40 سال کی عمر میں پھر دوبارہ آپ کا شق صدر ہوا۔ شق صدر سینہ کھولا گیا، پھر اندر سے صاف کیا گیا، اس کو جنت کے پانی سے دھویا، اس لیے کہ اب تو دھونا ہی تھا۔ اب رب نے اپنے الوہیت اور اپنے تجلیات، علم الہی، نورانیت دل کے اندر جمع کرنی تھی، جو آپ غار حرا کے اندر کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے اللہ کی نورانیت کے مطلوب بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، ہم نے آپ کے سینے کو صاف کر دیا، اب تھما لیجئے جو ہم آپ کو دینے والے ہیں، اور یقین کے ساتھ آپ کو دے رہے ہیں، آپ اسے تھمائیں، آپ ہی اس کے لائق ہیں۔ اور ایک اللہ نے معراج کے موقع کے اوپر جب آپ کو معراج آئی ہوئی، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور پاک ہے وہ ذات جس نے اس لاڈلے کو جس کو امام الانبیاء بنانا تھا، آج وہ موقع آ گیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سردار انبیاء کو، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو جس کو کوثر دینی ہے، آج اس کو سفر کروایا راتوں رات، اور آج امامت کروائی، اس جگہ کے اندر لے گئے جہاں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے دعا کریں، مسجد اقصی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امامت کی جگہ ہے، قبلہ ہے، اول ہے، اللہ اس کو تا قیامت اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تا قیامت اس کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وہ ایک عظیم مقام ہے، سب کا فرض ہے کم سے کم دعائیں کرنا۔ تو اللہ جب معراج کو لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کو لے گئے، اس موقع کے اوپر سینہ چاک کیا، اور وہاں معراج کے موقع کے اوپر سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، سب کی امامت ہوئی، اور وہاں اللہ کے رسول کے سامنے کچھ چیزیں بھی پیش کی گئیں، ان میں ایک دودھ بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند کیا، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ بہترین فیصلہ کیا، تھوڑا امتحان بھی تھا لیکن آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت جہنم کو دیکھا، اور وہاں سے جب واپس آپ تشریف لاتے ہیں، کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، مصلی گرم ہوتا ہے، تو تانا دینے والے، پوچھنے والے ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر ایک معاملہ، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، عقل نہیں مانتے اس بات کو، آپ مان جائیں گے کیا؟ کہ ایک بندہ ایسا کرتا ہے، اتنا لمبا سفر آسمانوں پہ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ایسا ہو رہا تھا، ابھی کنڈی ہل رہی، مصلی گرم، کہا ایسا تو مشکل ہے، کہا ہاں تو ایسا ہے وہ آپ کے محمد جن کے آپ گھر، کہا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدق کو میں تصدیق کرتا ہوں، یہ بات آنکھ بند کر کے ماننے کی ہے، آمنا سلمنا صدقنا، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سچ ہے، وہ ان کا معاملہ صحیح ہے۔ اور آج تحقیق بتا رہی، سائنس بتا رہی، آلات بتا رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے۔ رب نے زمین کو سکیڑ دیا، وقت کو روک دیا، وقت کو قابو کر دیا، روشنی کو روک دیا، چاند سورج کو روک دیا، اپنی جگہ رکے رہنا، میرا لاڈلا جب تک پہنچ آئے واپس، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس موقع کے اوپر شک صدر ہوا، اس وقت اللہ نے اپنا علم نورانی دینا تھا، اور اللہ نے اپنا اگلا جو مقصد پورا کرنا تھا، تو 4 موقعوں پہ شک صدر ہوا۔ اس وقت بھی آپ کا شک صدر ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب معلوم کیا، لائیں اور گھبرا گئیں، پھر لا کے حضرت آمنہ کے پاس کہا اب آپ اپنی امانت کو رکھو، دینے کا جی تو نہیں چاہتا ہے، پر آپ کے پاس رہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ اسے دیکھ بھال میں رکھیں۔ امی آمنہ کی گود میں آ گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کا اس صورت میں ذکر تھا، والضحا واللیل اذا سجا، مجھے رات اور دن کی قسم ہے، صبح کے سہانے وقت کی قسم ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا، آپ سے بیزار نہیں ہو سکتا، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس مشکل وقت کو آپ یاد کر دیجئے، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ باپ نہیں تھا، سب کی نظریں ٹکی تھی، کیا کرے گا یہ یتیم، کہاں جائے گا یہ یتیم، کیا ہوگا اس یتیم کا؟ سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں، ہم نے آپ یتیم کو سہارا دے دیا، سب کی نظریں ٹکی تھی، کون اس کو دودھ پلائے گا، ہم نے آپ کو دودھ پلایا۔ سب کی نظریں ٹکی تھی، کون اس کے دودھ کی مزدوری دے گا، ہم نے ان کو محتاج ہی نہیں رکھا کسی کا کہ وہ آپ کے دودھ کی قیمت یا مزدوری چکا پاتے۔ سب کی نظریں ٹکی تھی، اب یہ یتیم کس گھر میں رہے گا؟ ہم نے گھر بھی دے دیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو امی آمنہ کی گود بھی دے دی، اور پھر اس گود سے بھی جب آپ کو محروم کیا پھر بھی نظریں ٹکی ہوئی تھیں، اب یہ یتیم کہاں جائے گا؟ ہم نے پھر بھی آپ کی دیکھ بھال کی۔ آپ اس وقت کو یاد کرو، پھر ایک سبق آپ بھی یاد رکھنا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، یتیموں کو نہیں ٹھکرانا، یتیموں کو نہیں دھتکارنا، یتیموں کا مال نہیں کھانا، اور یہی تعلیم امت کو دینا کہ یتیموں کا مال نہ کھائیں، یتیم نہ رولیں، اپنے پیٹوں میں آگ نہ بھریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیموں کا خیال رکھیں۔ تو یہ یتیم جب امی آمنہ کی گود میں آتا ہے، 6 سال کی عمر ہے، امی آمنہ اپنے پیوکے جاتی ہیں ماں باپ کے یہاں۔ ابوا ایک مقام ہے مدینے سے کچھ قریب، آپ کے والد بھی مدینے میں انتقال کر گئے، وہی مدفون ہو گئے۔ اس مقام میں ابوا میں امی بھی پہنچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی، بخار آیا تو وہیں انتقال کر گئی، بے سہارا رہ گئے۔ ام ایمن ایک عورت ساتھ ہیں، انہوں نے دلاسا دیا، بڑی محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس وقت محبت اور زیادہ بڑھ گئی، انہوں نے دلاسا دیا، انہوں نے ٹھگایا۔ آپ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، وہ مقدر والی بستی ہوگی جہاں وہ مدفون ہوئی، وہ جگہ، وہ جنگل، کون وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آ کے ان کی تدفین کا کام کیا، اور امی ایمن نے کیسے کیا اللہ جانے، وہ جانے۔ لیکن جب مدفون ہو گئیں، یہ لاڈلا بچہ روتا ہے، دوڑ دوڑ کے جا کے قبر کو چپک جاتا ہے، قبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ امی کہاں گئیں، کدھر گئیں، کون میری انگل پکڑ کے چلے گا، کون مجھے چلائے گا، کس کی انگل پھڑ کر چلساں، کس سنگ کرساں باتاں، اب کس کی انگل پکڑ کے چلوں گا، اب کس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کروں گا، اب کون میرے ساتھ باتیں کرے گا؟ اللہ کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں، میں نے تجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو اس امی کا محتاج نہیں ہے، تیرا سہارا میں ہوں۔ تو ٹھگاؤ کے ام ایمن واپس لاتی ہیں اور لا کے پیار کے ساتھ پہنچاتی ہیں مکہ میں۔ تو دادا کو جب یہ خبر ملی تو پھر ہر آدمی اپنے دل کی طرف توجہ کرے، کیا کیفیت گزری ہوگی اس دادے کی جس نے اپنے جوان بچے کو مدینے میں خاک کے سپرد کیا، جو اس پوتے کے لیے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ جب اس کی ماں اس راستے میں جنگل میں گزر جاتی ہے تو ان کے حال معلوم کر کے حالات دادے پہ کیا گزری ہوگی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر مرد مومن میدان میں گیا اور بچے کو بلایا اور گود میں لیا، سینے سے لگایا، لگتا ہے تو بڑی اونچی شان والا ہے، تیرے ساتھ اچھا معاملہ ہونے والا ہے، اچھا اس کی سپرد ہے جس نے پیدا کیا۔ اور 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تھوڑا اس کو دادے کا محتاج رکھا ہے، میں تو اس کی پرورش خود کرتا ہوں، میں تو بس دنیا کو دکھانے والا ہوں۔ دادا بھی اللہ کی سپرد ہو جاتا ہے۔ جب دادا بھی اللہ کی سپرد ہو گئے تو آپ کا حقیقی چچا ابو طالب ہے۔ دادا نے کہا کہ ابو طالب بھوکے نہیں مرو گے، ابو طالب تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، ابو طالب حالات سنور جائیں گے، ابو طالب اس یتیم کی شان کو پہچان جانا، اس یتیم کی پرورش باپ کی طرح کرنا، اس کو اپنی کفالت میں لے لینا۔ اور پھر آ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ ابو طالب نے حق ادا کیا،
بہت خدمت کی آپ کی، بہت شفقت کی، بہت خیال رکھا۔ ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، کیوں نہ رکھتے؟ ابو طالب کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہو گئے تھے کہ ابو طالب کے گھر سے وہ بے برکتیاں ختم ہو گئی تھیں، ابو طالب کے گھر میں برکت آ گئی تھی، رونق آ گئی تھی، روزی آ گئی تھی، سب کچھ آ گیا تھا۔ ابو طالب نے بہت حق ادا کیا، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود ابو طالب کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھنا تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی کمی ہو پھر نبی کا چاچا ہو، جب کوئی کمی ہو پھر نبی کا بیٹا ہو، جب کوئی کمی ہو پھر نبی کا باپ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، ہم پھر اسے پرے رکھ دیتے ہیں۔ اور باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب ابراہیم علیہ السلام نکلے اور کہنے لگے ساستغفروا، میں استغفار کروں گا، اللہ یہ میرا باپ ہے، کہا ابراہیم چلے جا، ہماری نظر آپ کے اوپر ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کہنا اب ہمیں، حد ہو گئی۔ اور بیٹا تھا کنعان، جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں یہ میرا بیٹا میرے گھر میں میری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، اور آپ کا وعدہ بھی ہے آپ کے اہل و عیال کو نجات دے دوں گا، یہ سامنے پانی میں آ رہا ہے۔ اور نوح علیہ السلام اگر آپ کا یہ ہوتا تو یہ اس وقت یہ نہیں کہتا آپ کو سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، ایسے ہی بوڑھا آر پار کی باتیں کرتا ہے، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لیں گے، تو اب بچ جائے نا یہ، اور اگر مزید آپ اڑتے ہیں تو میں تو آپ کی کشتی کا بھی محتاج نہیں، آپ کا بھی محتاج نہیں، ابھی میں ڈبو دوں گا۔ اور جب آج آگے ابو طالب کا معاملہ آتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو طالب کان میں کلمہ پڑھ لے، میں سفارش کروں گا قیامت کے دن اس میں تو بھی شامل ہو جائے۔ تو ابو طالب نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں، سب مانتا ہوں، پر ناک کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے کہا ابو طالب کو ناک لے کے جانے دو، یہ ناک اس کو کہاں تک پہنچائے، اس ایک بات نے اس کو محروم رکھ دیا، باقی اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے دے، نبی علیہ السلام سے سچی محبت نصیب کر دے، اور نبی کی سیرت کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے اگر موقع ملا تو کل کچھ عرض کریں گے۔ اللہ اس بیٹھنے اور اس بٹھانے اور اس سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔